میں نے جو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہے سورہ بروج کی آیتیں، اللہ تعالیٰ نے یہ آیات مظلوم مسلمانوں کی تسلی کے لیے نازل کی ہے۔ آج فلسطین کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے، وہاں کے لوگوں کے اندر جو وہاں کے باشندے ہیں، صدیوں سے وہاں آباد ہے جو مسلمان، ان کے ساتھ جو بیت رہی ہے، تو یہ آیتیں میں پڑھ رہا ہوں، اللہ نے تسلی کے لیے نازل کی ہے اور ایک واقعے کا ذکر فرمایا ہے۔ مسلم شریف میں یہ حدیث ہے، طویل حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعے کا ذکر فرمایا جو سورہ بروج میں ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 70 سال پہلے یمن میں ایک بادشاہ گزرا، اور وہ بے دین بادشاہ تھا۔ اس نے بڑا ظلم کیا اس دور کے مسلمانوں پر۔ اس بادشاہ کا ایک ساحر تھا، جادوگر تھا۔ جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ ایک ہوشیار بچہ مجھے دو تاکہ میں اسے اپنا یہ جادوئی علم سکھاؤں۔ بادشاہ نے ایک ہوشیار سمجھدار بچہ اس کے حوالے کر دیا۔ یہ بچہ روزانہ گھر سے اس ساحر کے پاس جا کر جادو سیکھنے جاتا تھا۔ راستے میں اس کا گزر ایک راہب کی عبادت گاہ سے ہوتا تھا۔ راہب اس زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر تھا، نیکوکار آدمی تھا، عالم تھا، اور اس دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مذہب اس پر وہ عمل کرتا تھا، وہی مذہب حق تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی بات ہے، یہ بچہ وہاں ٹھہر جاتا تھا، راہب کی بھی بات سنتا تھا، اور کرتے کرتے نتیجہ یہ ہوا کہ اس راہب کی باتوں کو سن کر یہ بچہ مسلمان ہو گیا۔ اس نے اسلام قبول کر لیا، اللہ پر ایمان لے آیا، بچہ مسلمان ہو گیا۔ ایک دن جب وہ بچہ جادوگر کے پاس جا رہا تھا تو راستے میں کسی نے دیکھا، اسے بتایا کہ جی فلاں جگہ ایک درندہ ہے، اور اس درندے نے راستہ روک لیا ہے، راستے میں بیٹھ گیا ہے اور کوئی وہاں سے گزر نہیں سکتا۔ تو یہ وہاں گیا یہ بچہ، اور اس نے ایک پتھر اٹھایا اور پتھر اٹھا کر اللہ سے دعا کی، اے اللہ اگر یہ راہب کا طریقہ تیرے نزدیک جادوگر کے طریقے سے زیادہ پسندیدہ ہے تو میرے اس پتھر سے اس درندے کو ہلاک کر دے۔ اس نے پتھر مارا، وہ درندہ ہلاک ہو گیا، لوگوں کے لیے راستہ کھل گیا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ تو بڑا باکمال بچہ ہے، اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اب لوگ آنے لگے اس کے پاس کہ ہمارا علاج کر دو۔ کوئی اندھا آتا تھا، وہ اس کے لیے دعا کرتا تھا تو وہ کہتا تھا اللہ پر ایمان لے آؤ تو میں اللہ سے دعا کروں گا، تو وہ دعا کرتا، اللہ اسے بینائی عطا کرتا۔ اسی طرح دوسرے بیمار آتے، وہ دعا کرتا، وہ مسلمان ہو جاتے۔ بادشاہ کا ایک وزیر تھا، وہ نابینا تھا، اس کی بینائی چلی گئی تھی۔ وہ اس بچے کے پاس آیا تحفے تحائف لے کر، کہا کہ مجھے بھی شفا دے دو۔ بچے نے کہا شفا دینے والا میں نہیں ہوں، شفا دینے والا اللہ ہے، تم اگر اس اللہ پر ایمان لے آؤ تو میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں۔ وزیر بھی ایمان لے آیا، اس نے دعا کی، اللہ نے اسے بینائی عطا کر دی۔ اب وہ وزیر جب بادشاہ کے دربار میں پہنچا تو بادشاہ نے پوچھا تمہاری بینائی کہاں سے آئی؟ وہ تو مسلمان ہو گیا تھا وزیر۔ اس نے کہا میرے رب نے مجھے بینائی عطا کی ہے۔ بادشاہ نے کہا اور بھی کوئی رب ہے تمہارا؟ اب اس وزیر کو بادشاہ نے اتنا عذاب دیا، اتنی تکلیف پہنچائی کہ اس نے اس بچے کا نام لیا کہ مجھے اس بچے نے میرے لیے دعا کی ہے۔ بادشاہ نے بچے کو بلایا، بچے کو اتنا مارا کہ اس نے کہا کہ مجھے راہب نے، میں اس کے کہنے پر مسلمان ہوا۔ راہب کو بلایا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا بادشاہ نے اس راہب کو اور اس وزیر کو کہا کہ اپنا دین چھوڑ دو، اگر تم نہیں چھوڑتے تو تمہیں میں سخت عذاب دوں گا۔ انہوں نے نہیں چھوڑا تو اس نے آرا منگوایا، اور آرا منگوا کر سر کے درمیان سے اس کو کاٹ کر 2 حصوں میں ان کا دھڑ تقسیم کر دیا دونوں کو، اور اپنی فوج سے کہا کہ اس بچے کو لے جا کر پہاڑ کی چوٹی سے نیچے پھینک دو اگر یہ اپنا دین نہیں بدلتا۔ وہ پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے، اللہ نے اس بچے کی مدد کی، اس نے دعا کی، وہ جو فوج تھی وہ سب گر گئی، یہ بچ کر واپس آ گیا۔ بادشاہ نے دیکھا، کہا میرے اللہ نے میری مدد کی ہے۔ بادشاہ نے دوبارہ بھیجا کہ جاؤ اس کو سمندر کے درمیان کشتی میں لے جاؤ، وہاں غرق کر دو۔ وہاں پہنچے تو اللہ نے اس کی مدد کی، وہ کشتی والے وہ تو ڈوب گئے، یہ بچ کر واپس آ گیا۔ اس بچے نے جو مومن تھا، اس نے بادشاہ سے کہا اگر تم مجھے مارنا چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ سب لوگوں کو ایک میدان میں جمع کرو، اور جب وہ جمع ہو جائے تو مجھے ایک درخت کے ساتھ باندھ دو، اور پھر تیر لے کر مجھے مارو، اور یہ کہو بسم اللہ رب ھذا الغلام، اس غلام کے رب کے نام سے میں مارتا ہوں، تو میں مر جاؤں گا۔ چھوٹا بچہ ہے لیکن اللہ نے ولایت کے اس مقام پر پہنچایا، یہ کرامتیں صادر ہوئی اس سے۔ بادشاہ نے سب کو جمع کیا اور ویسے ہی تیر مارا، بسم اللہ رب ھذا الغلام، وہ تیر اس کے یہاں لگا اور وہ مر گیا۔ جیسے ہی وہ شہید ہوا، جتنے لوگ تھے، وہ ہزاروں لوگ جو دیکھنے تماشا دیکھنے آئے تھے، وہ سب مسلمان ہو گئے۔ کہا کہ ہم اس بچے کے رب پر ایمان لے آئے۔ تو بادشاہ نے خندقیں کھدوائی اور اس میں آگ جلائی، اور ان لوگوں کو کہا کہ اگر تم اپنے دین سے نہیں پھرتے تو پھر اس آگ میں تمہیں ڈالوں گا۔ سب کو آگ میں ڈال دیا، کوئی بھی کسی نے بھی اپنا دین نہیں چھوڑا، اپنا مذہب نہیں چھوڑا۔ ایک عورت تھی جس کے ہاتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھوٹا بچہ تھا تو تھوڑی سی جھجک گئی بچے کی وجہ سے، لیکن اس بچے کے منہ سے آواز آئی اللہ اکبر، اس نے کہا اے میری ماں صبر کر، فإنک علی الحق، تو حق پر ہے۔ آج یہ جو منظر میں بیان کر رہا ہوں، یہ منظر فلسطین میں بھی نظر آتا ہے۔ آج فلسطین کی ماں کے گود کے بچے اور فلسطین کی خواتین کا بھی یہی حال ہے۔ آج وہاں پر جو ظلم ہو رہا ہے وہ ہم اور آپ صبح اور شام دیکھ رہے ہیں۔